السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ وہ لوگ جن کو کتاب دیا گیا، وہ لوگ ان کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو نقصان میں ہی ڈالنا چاہیں، خسارے میں ہی رکھنا چاہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ اور بہتان باندھے، اور اس شخص سے بھی بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے۔ بے شک ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی اجازت سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سامعین کرام، پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب، جن لوگوں کو کتاب دیا گیا ہے، وہ لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جو لوگ خود ہی نقصان میں رہنا چاہتے ہیں وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر آیت کریمہ میں یہ جملہ کہ اہل کتاب، یہودی، عیسائی یا جو بھی اہل کتاب ہیں، وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یہ جملہ عرب کے اندر اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ اس بات کو بالکل یقینی طور پر جانتا ہے، یعنی کسی بھی بات کا پختہ علم جس کو ہو اس کے بارے میں ایسی بات بولی جاتی ہے کہ جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹوں کو بھیڑ میں بھی پہچان سکتا ہے، بالکل ویسے ہی اہل کتاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کتابوں میں ذکر کیے گئے صفات کو سمجھ کر کے پہچانتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے، کیونکہ اہل کتاب کی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل بتایا ہے کہ آخری میں نبی آنے والے ہیں، ایسے ایسے نبی آئیں گے، ایسے مقام پر رہیں گے، اس جگہ پر ہجرت کر کے جائیں گے، ان کی امت کے لوگوں کے اوصاف یہ ہوں گے، یہاں تک کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس روئے زمین پر آئے ہیں انہوں نے اپنی اپنی امت کے لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ دیکھو سب سے آخری میں ایک نبی آنے والے ہیں، نبی فلاں مقام پر آئیں گے اور وہاں سے ہجرت کر کے فلاں مقام پر جائیں گے، اس نبی کی ایسی ایسی صفت ہوگی، اس نبی کے امت کے لوگ ایسے ایسے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہاں کہاں سے گھوم کر کے کدھر کدھر جا کر کے انہوں نے ان کو ایک عیسائی پادری نے بتلایا کہ دیکھو ابھی قریب میں ایک نبی آنے والا ہے جو کھجوروں کے باغ کے درمیان آئے گا جس کے دونوں طرف سے پتھر ہوں گے۔ اسی نشانی کو پہچانتے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کے مذکور ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے ہیں۔ اس کی دوسری وجہ ہے قومی عصبیت ہے، اپنی اپنی گدیوں کا، اپنی اپنی سرداریوں کا جانے کا خطرہ، یا یہ عقیدہ کہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے وہ قیامت تک بدلنے والی نہیں، یا یہ عقیدہ کہ بنی اسرائیل کے علاوہ دوسرے قوموں کے اندر نبی نہیں آئے گا۔ چاہے عقیدہ جو بھی ہو، چاہے ان کا انٹینشن جو بھی ہو، لیکن اپنی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو پانے کے بعد ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اس کے باوجود انکار کیا۔ سامعین کرام، سیرت کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ دو یہودی سردار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو دو یہودی سردار کعب بن اشرف اور حوی بن اخطب،
یہ دونوں کے دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گئے. جب گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کہ یہ واقعی سچا نبی ہے یا نہیں، تو دیکھا، دیکھ کر کے واپس آئے. واپس آ رہے ہیں تو ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے اس نبی کے بارے میں؟ کہا کہ بالکل جو ہماری کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صفات کو ذکر کیا ہے وہ پورے کی پوری صفت مل رہی ہے، تو اب کیا ارادہ ہے؟ تو چونکہ ہمارے خاندان کے نہیں ہیں تو ہم نہیں مانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح سے پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور جو لوگ اپنے آپ کو نقصان میں ہی رکھنا چاہیں گے وہ ایمان نہیں لائیں گے. سامعین کرام، اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھے، اور اس شخص سے بھی بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر دے. سامعین کرام، یہاں پر آیت کریمہ کے پہلے جو حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آدمی سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان باندھے. یہاں پر جھوٹ اور بہتان سے مراد تمام کے تمام جھوٹ، ہر وہ جھوٹ جو اللہ پر باندھا جاتا ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے اولیاء اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں کچھ نہ کچھ تصرف رکھتے ہیں، جیسا کہ مشرکین دیوی دیوتاؤں کے بارے میں رکھتے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر. کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگاروں کی کہاں سننے والا ہے، ہم جو ہے کسی بزرگ ہستی کو کے سامنے جا کر کے اپنی فریاد رکھیں گے اور وہ اللہ تک ہماری بات کو پہنچائیں گے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان ہے. کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قیامت کے روز فلاں بزرگ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر کے ہم کو جہنم سے اور عذاب سے بچا لیں گے، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہیں، بچے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، جیسے کہ قادیانی نے، مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا دعویٰ کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اس نے اپنے آپ کو دعویٰ کر کے کہا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. آیت کریمہ کو یہاں پر نازل کرنے کے بارے میں جو اس کا مقصد ہے، حافظ ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے یہ بتلایا ہے کہ یہ مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے سچے رسول ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن معجزے کے طور پر نازل کیا، اس کے علاوہ اور بھی ان کے اوپر بہت ساری نشانیاں نازل ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے، اور اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہوگا. لیکن اللہ کا سچا نبی آ گیا اور اس سچے نبی کو جھٹلا دیا تو ایسے جھٹلانے والے بھی بہت بڑے ظالم ہیں. جیسا وہ ظالم ہے نبی کو جھٹلانے والا بھی ظالم ہے. اور اللہ نے کہا کہ جس طرح سے وہ کامیاب نہیں ہوگا یہ لوگ بھی کامیاب نہیں ہوں گے. لہذا مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی کے اوپر جو آیات نازل ہوئے ہیں اس کو مت جھٹلائیے. اگر آپ بھی جھٹلائیں گے تو جس طرح سے اللہ پر جھوٹ باندھنے والا کامیاب نہیں ہوتا ہے ویسے آپ بھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. محترم سامعین اکرام، اس صورت کریمہ کے اندر آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.